मेरा जिंदगी का पहला ट्रेन का सफर था जो मैंने इकोनॉमी क्लास में साहिवाल से कराची तक करना था। रात के 5:15 गाड़ी स्टेशन पर रुक गई। सर्दी सख्त थी और धुंध छाई हुई थी। जैसे ही मैं डिब्बे में दाखिल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन में रश बहुत ज्यादा है। खैर, मेरे पास मुकम्मल बर्थ की बकंग मौजूद थी। मैं से जगह बनाता हुआ जब अपने बर्थ पर पहुंचा तो वहां पहले ही से कोई फैमिली बैठी हुई थी। एक अधीर उम्र औरत, साथ में 2 जवान लड़कियां और एक छोटा लड़का जिसकी उम्र बमुश्किल 8-9 साल रही होगी। मैंने औरत से कहा, इंटी मेरी सीट खाली कर दें, मैंने ये बुक करवाई हुई है। बेटा, मैं जवान बेटियों को लेकर कहाँ बैठूं? गाड़ी में तो पाँव रखने की जगह भी नहीं है। दोनों लड़कियां जो शायद इस औरत की बेटियां थीं, उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देख रही थीं। मेरे दिल में हमेशा की तरह रहम आ गया और मैं उनके छोटे भाई के साथ समट कर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी और रफ्तार पकड़ने लगी। साथ ही सर्द हुआ जिस्म से टकराती। मैंने बैग खोला और गर्म चादर निकालकर ओढ़ ली और अपने मोबाइल में गम हो गया। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि एक लड़की मेरे चेहरे को बार बार देख रही है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखूं। मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि इतना लंबा सफ़र बैठकर कैसे कटेगा। थोड़ी देर बाद इस औरत ने दोनों बर्थों के दरमियान फर्श पर कपड़ा बिछाया और लेटकर कंबल ओढ़ लिया। छोटा लड़का भी उस खातून के साथ ही लेटकर सो गया। अब बर्थ पर मेरे साथ दोनों लड़कियां ही रह गई थी। एक लड़की ने मुझसे कहा, आप लेट जाएं, हम आपके पांव वाली तरफ बैठ जाती हैं। मैंने बैग सिर के नीचे रखा और चादर खींचकर नींद के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि एक लड़की का जिस्म मेरे पांव से छोड़ा है। मैंने पांव थोड़े पीछे कर लिए, लेकिन चंद मिनट बाद ही उसका जिस्म मेरे पैर से रगड़ खाने लगा। मैं समझ गया कि लड़की जानबूझकर ऐसा कर रही है। मैं खामोशी से लेट आ रहा। फिर मैंने चादर से थोड़ा बाहर झांका तो मुझे मालूम हुआ कि डब्बे में लाइट बंद है। इंदिरा इतना कि हाथ को हाथ सजाई नहीं दे रहा था और लड़की उसी इंद्रे का फायदा उठाना चाह रही थी। मेरी नीयत में भी शैतान ने फतूर डालना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा, अगर वह खुद चलकर मेरे पास आ रही है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। मैंने तो उन पर एहसान करके अपनी सीट पर बिठाया है। यही बात सोचकर मैंने अपना पाँव उठाकर उसकी गोद में रख दिया। वो अपनी अंगुलियों से मेरे पाँव के साथ खेलने लगी। मेरे जिस्म में एक अनोखा एहसास जाग रहा था। अब तो मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे साथ मुकम्मल ताल्लुक़ कायम करेगी। थोड़ी देर गुजरने के बाद मैंने उसको बाजों से पकड़कर खींचा और अपने ऊपर गिरा दिया। वो भी उसी इंतज़ार में थी। मेरे साथ लेटकर वो बहुत मज़े से बातें करती रही। उसका नाम ज़री। आगे की कहानी। मेरे साथ लेटकर ज़रीना बहुत आराम से बातें करती रही। उसने बताया कि वो अपनी बहन, भाई और माँ के साथ सादिकाबाद जा रही है। मैंने उससे कहा, तुम्हारी बहन जाग रही है, उसे पता चल गया होगा कि तुम मेरे साथ लेटी हो। तो ज़रीना ने कहा, उसे तो सब मालूम है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो मेरी बहन कम सहेली ज़्यादा है। इसकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया और रात के अंधेरे में हमने कुछ ऐसी शर्मनाक हरकतें भी की जो लिखने के काबिल नहीं। बहरहाल सफ़र बहुत मज़े से गुजर रहा था। फिर ज़रीना ने कहा, मेरी बहन बैठे बैठे थक गई है, उसे भी अपने साथ ले लो। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। अब सूरत-हाल कुछ ऐसी बन गई कि मेरे एक तरफ ज़रीना और दूसरी तरफ उसकी बहन लेटी हुई थी। मैं बेमुश्किल ही लेट पा रहा था, लेकिन मामला इतना दिलचस्प था कि सब कुछ बहुत ही प्रलतफ लग रहा था। दोनों बहनें लंबे वक्त तक मुझसे छेड़छाड़ करती रहें और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था। पता ही नहीं चला कि रात के किस पहर मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गया। ख्वाब में भी दोनों बहनें मेरे साथ शरारतें करती रहें। कभी मेरी पेंट की जेब में हाथ डाल देते हैं, कभी चटकियां काटने लगते हैं। सुबह का सदमा, जब सुबह दिन की रोशनी में मेरी आंख खुली तो तरीन संद में दाखिल हो चुकी थी। मैं आंखें मिलता हुआ उठ बैठा। वो सारी फैमिली अपने मतलूबा स्टेशन पर कहीं पीछे उतर चुकी थी। रात वाली बातें सोचकर
मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुझे जरीना और उसकी बहन याद आ गई, जिन्होंने मेरे सफ़र को खुशगवार बना दिया था। ये मेरी ज़िंदगी का सच्चा वाक़या है। हो सकता है आपको लगे कि ये सिर्फ कहानी है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं 9वीं क्लास में पहुंची थी तो मेरा भाई जैन 7वीं में और छोटी बहन फातिमा 5वीं में थी। मैं तीनों में सबसे बड़ी थी। मेरा नाम सिद्रा है। अब मेरी उम्र 17 साल है। हम लाहौर में रहते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मेरे 9वीं के इम्तिहान करीब थे। मार्च अप्रैल का मौसम था। मेरी रियाजी बहुत कमज़ोर थी, तो अम्मी ने हम तीनों बहन भाइयों के लिए होम ट्यूशन टीचर रखवा दिया। इसका नाम अली खान था। 20 साल का खूबसूरत दाढ़ी वाला लड़का। चेहरे पर ऐसी मासूमियत और शरीफाना बात थी कि कोई भी धोखा खा जाता। शरीफाना अंदाज की वजह से वो सीधे ड्राइंग रूम में आकर पढ़ाने लगे। पहले अम्मी ख्याल रखती थीं, फिर उन पर पूरा भरोसा हो गया और वो अपने कामों में लग जाती थीं। सबसे पहले सर ने मुझे निशाना बनाया। मुझे बुलाकर बिठाते, बहानों से कमर और रानों पर हाथ फेरते। उनके हाथ से करंट सा लगता, जिसमें अजीब सी लहर दौड़ जाती। एक दिन जब मैं बैठने लगी तो वो नीचे हो गए और मैं उनकी गोद में बैठ गई। उठने लगी तो सर ने कमर पकड़कर कहा कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, डरने की कोई बात नहीं, गोद में बैठ जाओ। मैं बैठ गई। थोड़ी देर बाद कुछ सख्त सा महसूस हुआ तो घबरा कर उठी। फिर सर ने फातिमा को भी बुलाकर गोद में बिठा लिया। अम्मी को सर पर इतना यकीन था कि पीछे भी नहीं लगती थी। मेरे पेपर ख़त्म हुए। मैं 10वीं में आ गई। एक दिन अम्मी और अब्बू शादी पर गए। पापा आर्मी में थे। मैं घर में अकेले थी। डर लग रहा था। अम्मी से कहा सर को मना कर दें, मगर अम्मी ने सर को फ़ोन करके बता दिया कि आज सिद्रा अकेले है, ख्याल रखना। सर तो इसी मौके के मुंतज़िर थे। ठंडे पहले आ गए। बोले जल्दी फारिग हो गया तो आ गया। फिर पूछा तुम्हें गुस्ल का पता है, पाकी नापाकी का? अब बालिग हो गई हो, कल शादी हो जाएगी तो क्या करोगी? मेरा फ़र्ज़ है सब सिखा दूँ। आज प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, चलो वॉशरूम में। मैं घबराई तो सर बोले मुझे बाप समझो, जो कहूँ वैसे करो, कपड़े गीले हो जाएंगे तो फ़ौरन उतार देना। फिर कहा अभी तुम पाक हो, पहले नापाक होने का तरीक़ा बताता हूँ। मुँह फेरा तो पीछे से पकड़ लिया। फिर जो किया, मेरे जिस्म में अजीब लहरें दौड़ गईं। पहली बार इतना सुकून मिला। सर पूरे खिलाड़ी थे, खूब मज़े लेकर गुस्ल सिखाया। मुझे इतना मज़ा कभी नहीं आया था। फिर गुस्ल कराया और चले गए। चेहरे की शराफत पर मत जाना। मुझे अजीब सी लत लग गई। जब सोचती तो जिस्म में गर्मी सी दौड़ती, हाथ काबू में न रहता। अब मैं खुद सर से चिपक कर बैठती, सर भी मज़े लेते। एक दिन बोले मैं तुम्हारा आशिक हो गया हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, शादी करना चाहता हूँ। शादी तो मुमकिन न थी क्योंकि वो गरीब थे, हम अमीर, मगर मुझे दुनिया जहाँ का सुकून मिलता रहा। ये सिलसिला 4-5 साल चलता रहा। फिर पापा ने मेरा रिश्ता कर दिया। मेरा शौहर सर से भी ज़्यादा खूबसूरत और ताकतवर था। इसने मुझे सर से भी ज़्यादा खुश रखा। इस तरह मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करती रही। किसी को कुछ पता न चला, मगर सर ने मुझे ज़िंदगी के सारे असूल सिखा दिए थे। कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी एक नई जहत में दाखिल हो गई। मेरा शौहर आमिर वाकई हुस्न शबाब और ताकत का पैकर था। वो ना सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर पुरकशिश था, बल्कि नर्म खू, समझदार और मेरी हर बात को तरजीह देने वाला था। अली खान सर ने मुझे जिस दुनिया से रोशनास कराया था, आमिर ने उसमें मज़ीद रंग भर दिए। हर लम्हा नए तजुर्बे, नई जज्बाती गहराइयों का सफ़र था। मैं सोचती कि ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, मगर कभी-कभी रात के सुन्नाटे में जब आमिर गहरी नींद सो जाता तो मेरे जहन में अली खान की वो मासूम सी शराफत से भरपूर मुस्कुराहट तैरने लगती। वो पहला एहसास, वो पहली लहर, वो खौफ व हैजान का इम्तजाज, ये सब यादों के तख्ते पर उभर आता। मैं अपने आप को खींचती, सिद्रा तुम एक खुशबाश बीवी हो, ये सब माजी है, मगर दिल के किसी कोने में एक खलिश सी रह जाती। एक दिन मेरे मोबाइल पर एक अनजाने नंबर से कॉल आई। मैंने सुनी तो वही पुराना, नर्म और पुरएतमाद आवाज़ थी। सिद्रा, मैं हूँ अली, तुम कैसी हो? मेरा दिल धक से रह गया। सालों बाद इस आवाज़ ने मुझे फिर से उसी कमरे, उसी ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया जहां सब कुछ शुरू हुआ था। मैंने घबराकर फ़ोन बंद करने की कोशिश की, मगर मेरी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। सर, आप?
ہاں، بس تمہارا حال جاننا چاہتا تھا۔ تمہاری امی سے سنا تم لاہور ہی ہو۔ میں بھی کچھ عرصے کے لیے آیا ہوں۔ بات چیت معمولی سی رہی، مگر اس کے بعد سے وہ کبھی کبھار میسج کرنے لگے۔ پہلے ہیلو، پھر دن کیسا گزرا، پھر تمہاری یادیں تازہ ہو گئی ہیں۔ میں جواب دینے سے گریز کرتی، مگر ہر میسج میرے اندر ایک ہلچل پیدا کر دیتا۔ ایک شام عامر نے کہا وہ 2 دن کے کام سے کراچی جا رہا ہے۔ گھر میں اکیلے پن کا احساس پھر سے جاگ اٹھا۔ اسی شام علی کا میسج آیا، ملاقات ہو سکتی ہے، پرانی یادوں کی چائے پئیں گے۔ میں نے انکار کر دیا، بلکہ میں نے فون ہی بند کر دیا۔ مگر رات گئے ایک عجیب بے چینی نے گھیر لیا۔ وہ تمام جذبات جو میں دفن کر چکی تھی وہ پھر سے زندہ ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کی۔ صبح میں نے اپنی بہن فاطمہ کو فون کیا، جو اب یونیورسٹی میں تھی۔ غیر ارادی طور پر بات علی خان تک پہنچ گئی۔ اوہ علی سر، فاطمہ نے کہا، امی نے کل ہی بتایا کہ وہ شادی کر چکے ہیں، ان کی اپنی ایک چھوٹی سی کوچنگ اکیڈمی ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک عجیب سی تسلی ہوئی اور ساتھ ہی ایک کسک بھی۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی بنا لی تھی، شاید یہی بہتر تھا۔ عامر واپس آیا تو میں نے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اپنا نمبر بدلوا لیا اور علی خان کو بلاک کر دیا۔ ماضی ماضی ہے، اسے ماضی ہی رہنے دینا چاہیے۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ ایک دن بازار میں امی کے ساتھ اچانک میری نظر ایک دکان کے سائن بورڈ پر پڑی، علی اکیڈمی کوچنگ اینڈ ہوم ٹیوشنز۔ میرے قدم رک گئے۔ دکان کے اندر علی اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے تھے، جو شاید 4-5 سال کا ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر مسکرا رہے تھے، بالکل ویسی ہی معصوم اور شریفانہ مسکراہٹ۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا اس بچے کی ماں کو پتہ ہوگا کہ اس کے شوہر نے کبھی اپنی طالب علموں کو روحانی باپ بن کر زندگی کے اصول سکھائے تھے؟ کیا فاطمہ اور میں اس کے واحد طالب علم تھے یا یہ سلسلہ جاری رہا؟ امی نے میرا ہاتھ کھینچا۔ چلو سدرا، کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا کر کہا، کچھ نہیں امی، چلیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ کچھ زخم دوبارہ ہرے نہیں کرنے چاہیے، کچھ راز راز ہی رہنے چاہیے۔ میری زندگی اب عامر کے ساتھ تھی اور یہی میری حقیقت تھی۔ علی خان اب صرف ایک پرانی کہانی تھے جو ایک بند کتاب کے اوراق میں دفن تھے۔ علی اکیڈمی کا سائن بورڈ دیکھنے کے بعد بھی میرے دل و دماغ نے مجھے چین نہ لینے دیا۔ وہ تصویر، علی اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے ہوئے اسی معصومانہ مسکراہٹ کے ساتھ میرے ذہن سے محو نہ ہو سکی۔ کئی راتوں تک میں سو نہ سکی۔ کیا میں خاموش رہ کر ایک اور لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کا سبب بن رہی ہوں؟ کیا اس کی بیوی کو پتہ ہے کہ اس کا شوہر کیا ہے؟ ایک دن میں نے اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کو کافی پر بلایا، جو اب میڈیکل کالج کی طالبہ تھی۔ ہم نے معمولی باتوں کے بعد گہری بات شروع کی۔ فاطمہ، تمہیں علی خان یاد ہے؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ اس کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ کیوں؟ تم نے انہیں کیوں یاد کیا؟ تمہیں بھی کچھ محسوس ہوا تھا نا اس وقت جب وہ ہمیں پڑھاتے تھے؟ فاطمہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ سدرا، میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا، امی ابو کو تو ہرگز نہیں، لیکن ہاں، میں نے بھی وہ سب کچھ محسوس کیا تھا۔ وہ مجھے بھی گود میں بٹھاتے تھے۔ میں ڈرتی تھی، لیکن کہتی کچھ نہ تھی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ شاید میں ہی واحد ہوں جس کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن فاطمہ کی باتوں سے واضح ہوا کہ علی خان نے ایک منظم طریقے سے دونوں بہنوں کو اپنے جال میں پھانسا تھا۔ تم نے کبھی کسی سے بات کیوں نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ تم ہی تو تھیں جو ہمیشہ ان کے قریب رہتی تھیں۔ مجھے لگا شاید تمہیں پسند ہے۔ پھر جب تمہاری شادی ہو گئی تو میں نے سوچا سب ختم ہو گیا۔ اس ملاقات کے بعد میرا ضمیر مجھے اور بھی کچوکے لگانے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، لیکن کیا میں ان کی بیوی سے رابطہ کروں؟ کیا میں پولیس میں شکایت کروں؟ لیکن ثبوت کہاں تھے؟ اور ہمارے معاشرے میں ایسی باتوں پر لوگ متاثرہ لڑکی کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ایک غیر متوقع ملاقات۔ کچھ ہفتوں بعد میں اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ امی بیمار تھیں اور میں ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ ایک شام جب میں بازار سے دوائی لے کر واپس آ رہی تھی، میرے سامنے سے ایک موٹر سائیکل رک گئی۔ سترا، میں نے مڑ کر دیکھا تو علی خان کھڑے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ موٹے ہو گئے تھے، داڑھی گھنی تھی، لیکن آنکھوں میں وہی چمک تھی۔ میں گھبرا گئی۔ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی، تم تو بالکل بدل گئی ہو، ایک خوبصورت خاتون بن گئی ہو۔ اس کے لہجے میں وہی پرانا مفہوم تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، مجھے جلدی ہے، امی بیمار ہیں۔ ذرا رکو نا، تمہارا نیا نمبر مل سکتا ہے؟ تم نے پرانا نمبر بند کر دیا تھا۔ نہیں، میرا شوہر پسند نہیں کرتا کہ میں کسی اور مرد کا نمبر رکھوں، میں نے عذر کیا۔
وہ کہا مار کر ہنسے۔ ہو تمہارا شوہر بہت سخت ہے، مگر یاد ہے میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ میں تمہارا روحانی باپ ہوں، باپ سے بات چیت میں کیا حرج ہے؟ یہ سن کر میرا غصہ ابھر آیا۔ سر، آپ کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کا ایک بیٹا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اوہ، تم نے میری بیوی اور بیٹے کے بارے میں سنا؟ تم نے ہمیں دیکھا تھا؟ تم چھپ کر مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے اتفاقیہ دیکھا تھا۔ تمہارے دل میں اب بھی میرے لیے کچھ احساسات ہیں، ہے نا؟ وہ قریب آیا۔ وہ دن یاد ہے جب تم میرے گھر آئی تھیں؟ تمہاری امی اور ابو شادی پر گئے ہوئے تھے۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، برائے مہربانی مجھے جانے دیں۔ ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ مگر ایک بات یاد رکھو سدرا، ہماری جو رفاقت تھی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تم ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ میں تیزی سے چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس ملاقات نے مجھے یقین دلایا کہ علی خان اب بھی وہی شخص تھا، وہ بدلا نہیں تھا۔ ایک خوفناک انکشاف۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں علی خان کی بیوی سے ملوں گی۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ کیا وہ اپنے شوہر کی حقیقت جانتی ہے۔ میں نے علی اکیڈمی کے قریب پوچھ تاچھ کی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک مقامی مارکیٹ میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک دوپہر میں نے ہمت جمع کر کے ان کے گھر کا پتہ لگایا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک جوان لڑکی، شاید 18-19 سال کی، نے دروازہ کھولا۔ جی، میں علی خان صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے بھائی کو پڑھاتے تھے۔ وہ اکیڈمی میں ہے، آپ وہاں چلی جائیں۔ آپ ان کی بیٹی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ مسکرائی۔ نہیں، میں ان کی بہن ہوں، میرا نام زینب ہے۔ میں حیران رہ گئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ علی خان کی ایک بہن بھی ہے۔ تم یہاں رہتی ہو؟ جی ہاں، میرے بھائی اور بھابھی کے ساتھ۔ وہ میری پرورش کر رہے ہیں۔ ہمارے والدین فوت ہو گئے تھے۔ میں نے گھر کے اندر جھانکا۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا، سادہ سا فرنیچر تھا۔ تمہاری بھابھی گھر پر ہے؟ نہیں، وہ اپنے میکے گئی ہوئی ہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا، زینب تم کہاں پڑھتی ہو؟ میں نے ابھی انٹرمیڈیٹ کیا ہے۔ علی بھائی کہتے ہیں کہ مجھے گھر پر ہی رہنا چاہیے، وہ مجھے خود پڑھاتے ہیں۔ اس کے بولنے کے انداز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی ڈر تھا جسے میں سالوں پہلے محسوس کرتی تھی۔ زینب، تمہارے بھائی وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ وہ فوراً بدل گئی، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ جی وہ ٹھیک ہے، آپ کو کیوں پوچھنا ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ میں درست راستے پر ہوں۔ زینب، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو بتا سکتی ہو۔ وہ رونے لگی۔ نہیں، کچھ نہیں ہو رہا، برائے مہربانی چلی جائے۔ میں نے اپنا نمبر ایک کاغذ پر لکھ کر اسے دیا۔ اگر کبھی مدد کی ضرورت ہو تو فون کرنا۔ زینب کا فون۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ ایک رات تقریباً 12 بجے میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے دیکھا تو انجان نمبر تھا۔ ہیلو، فون کے دوسری طرف سے رونے کی آواز آئی۔ سدرا آپا؟ ہاں، میں ہی ہوں۔ زینب، مجھے مدد چاہیے، وہ میرے بھائی، وہ آج رات، وہ روتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ میں بیت الخلاء میں چھپی ہوئی ہوں، وہ میرا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں فوراً اٹھی۔ میں نے عامر کو جگایا اور مختصراً صورتحال بتائی۔ عامر سمجھدار آدمی تھا، وہ فوراً تیار ہوا اور ہم دونوں اپنی گاڑی میں زینب کے گھر پہنچے۔ راستے میں نے پولیس کو فون کیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو علی خان دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ زینب، دروازہ کھولو، تم میری بہن ہو، میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ رکو، عامر نے آواز دی۔ علی خان مڑا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے۔ میں سدرا کا شوہر ہوں اور تمہاری بہن نے ہمیں فون کیا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سدرا، تم نے یہ سب کیا کروایا؟ پولیس آ گئی۔ زینب نے دروازہ کھولا۔ وہ روتے ہوئے باہر آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ کئی سالوں سے اس کا بھائی اسے جنسی طور پر ہراساں کر رہا ہے۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو وہ اسے مار ڈالے گا۔ علی خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے ابتدا میں انکار کیا، لیکن جب میں اور فاطمہ بھی آگے آئیں اور پولیس نے اس کے گھر سے ہمارے پرانے نوٹ بک اور ہمارے گھر کے پتے تلاش کیے تو اس کا دفاع کمزور پڑ گیا۔ مقدمہ چلا۔ یہ ایک مشکل وقت تھا۔ معاشرے میں لوگوں نے ہماری طرف انگلیاں اٹھائیں۔ کچھ نے کہا کہ ہم لڑکیاں خود قصوروار ہیں، کچھ نے کہا کہ ہم ایک معصوم شخص کو پھنسا رہی ہیں۔ لیکن میرا شوہر عامر میرے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے کہا، تم نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، تم نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسری لڑکیوں کو بھی بچایا ہے۔ فاطمہ بھی میرے ساتھ آگے آئی۔ ہماری گواہیوں نے عدالت کو قائل کر لیا۔ علی خان کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سزا سنانے کے بعد جج نے کہا، معاشرے میں ایسے لوگ جو طاقت اور اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں سزا ملنی چاہیے۔
یہ 3 بہادر لڑکیوں نے انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حوصلہ دکھایا ہے۔ زینب کی نئی زندگی۔ سزا کے بعد زینب کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس کا اب کوئی نہیں تھا۔ اس کی بھابھی نے علی خان سے طلاق لے لی تھی اور اپنے میکے چلی گئی تھی۔ میں نے عامر سے مشورہ کیا اور ہم نے زینب کو اپنے گھر رکھ لیا۔ اسے میں نے اپنی بہن کی طرح رکھا۔ وہ میرے ساتھ رہنے لگی اور میں نے اسے یونیورسٹی میں داخل کروایا۔ ایک دن زینب نے مجھ سے کہا، سدرا ابا، اگر آپ اس دن میرے گھر نہ آتی تو شاید میں خودکشی کر لیتی۔ آپ نے میری زندگی بچائی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ نہیں زینب، تم نے ہماری زندگیاں بچائیں۔ اگر تم ہمت نہ کرتی تو وہ اور لڑکیوں کو نشانہ بناتا رہتا۔ آج 5 سال بعد میں اپنے گھر میں بیٹھی یہ کہانی ختم کر رہی ہوں۔ زینب ایک کامیاب انجینئر بن گئی ہے اور اس کی شادی ایک اچھے لڑکے سے ہوئی ہے۔ فاطمہ ڈاکٹر بن گئی ہے اور اس نے بچوں کے ہسپتال میں کام شروع کر دیا ہے۔ خاص طور پر ان بچوں کی مدد کرتی ہے جو جنسی زیادتی کا شکار ہوئے ہیں۔ عامر اور میرے 2 خوبصورت بچے ہیں۔ میں نے ایک نان پروفٹ تنظیم شروع کی ہے جو لڑکیوں کو جنسی تعلیم دیتی ہے اور انہیں ان کے حقوق سے آگاہ کرتی ہے۔ علی خان جیل سے رہا ہو چکا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ کسی دوسرے شہر میں چلا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس نے اپنی غلطیاں سمجھی ہوں گی، لیکن میں نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ میری ماں کو جب پتہ چلا کہ کیا ہوا تھا تو وہ بہت روئیں۔ انہوں نے کہا، میں معافی مانگتی ہوں بیٹا، میں نے اس پر بہت اعتماد کیا تھا، میں نے تمہاری حفاظت نہیں کی۔ میں نے انہیں تسلی دی، امی آپ قصوروار نہیں ہے، قصور اس معاشرے کا ہے جو ہمیں ایسی باتوں پر خاموش رہنا سکھاتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، شرم کے مارے، ڈر کے مارے، لیکن خاموشی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو خاموش نہ رہیں، بات کریں، مدد مانگیں۔ ہمارے پاس آواز اٹھانے کی طاقت ہے۔ میرا سفر آج ختم نہیں ہوا، یہ جاری ہے۔ میں ہر اس لڑکی کے لیے لڑتی رہوں گی جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، کیونکہ میں سدرا ہوں۔ میں صرف ایک کہانی نہیں ہوں، میں ایک آواز ہوں، اور میں خاموش نہیں رہوں گی۔